ایک وقت کی بات ہے جب عرب کے صحرا کی گرم ہوا میں ایک نئی روشنی نمودار ہوئی۔ یہ روشنی حضرت محمد کی صورت میں تھی، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ مکہ کی وادی میں آپ کو پہلی وحی غار حرا میں ملی اور اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کو مکہ میں شدید مشکلات کا سامنا تھا، یہاں تک کہ آپ اور آپ کے پیروکاروں کو مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ اس ہجرت نے اسلامی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز کیا اور اسی واقعے سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہوئی۔ مدینہ میں مسلمانوں کو استحکام ملا اور اللہ کے فضل سے حضرت محمد نے اسلام کو مضبوط بنیادوں پر قائم کیا۔ جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، حالانکہ ان کی تعداد بہت کم تھی۔ یہ فتح ایک اہم موڑ ثابت ہوئی اور مسلمانوں کا عزم مزید مضبوط ہوا۔ نبی کی وفات کے بعد خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا، جہاں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی نے اسلام کو مزید پھیلایا اور مضبوط کیا۔ مسلمانوں نے اپنی شجاعت اور اتحاد کی بدولت عرب کے علاقوں سے نکل کر ایران، شام، مصر اور شمالی افریقہ تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ حضرت علی کے دور میں فتنوں کے باوجود خلافت کی بنیادیں قائم رہیں۔ اس کے بعد اموی خلافت کا آغاز ہوا، جس نے اسلامی سلطنت کو بام عروج پر پہنچایا۔ امویوں نے دمشق کو اپنا دارالحکومت بنایا اور اسپین سے لے کر ہندوستان تک سلطنت کو وسعت دی۔ اسپین میں اسلامی حکمرانی کا دور انڈلس کہلایا، جہاں علم و حکمت، سائنس اور فلسفے کا فروغ ہوا۔ اس دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی مل کر دنیا کی تہذیب کو آگے بڑھا رہے تھے۔ پھر عباسی خلافت کا دور آیا، جس میں بغداد علم و ادب کا مرکز بن گیا۔ اس دور کو اسلامی سنہری دور کہا جاتا ہے، جس میں سائنس، طب، ریاضی اور فلسفے میں زبردست ترقی ہوئی۔ عباسی خلافت نے دنیا کو الخوارزمی، ابن سینا اور الفارابی جیسے عظیم سائنسدان اور فلسفی دیے، جن کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں۔ اسی دوران صلیبی جنگیں بھی شروع ہوئیں۔ یورپی عیسائیوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس چھیننے کی کوشش کی، لیکن صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دے کر 1187 عیسوی میں بیت المقدس کو واپس حاصل کیا۔ صلاح الدین کی شجاعت اور رواداری کی کہانیاں آج بھی یاد کی جاتی ہیں۔ دوسری طرف مشرق میں مغل سلطنت کا آغاز ہوا، جو بابر کے ذریعے ہندوستان میں قائم ہوئی۔ مغل حکمرانوں نے ہندوستان کو عظیم ثقافتی اور تعمیراتی ورثہ دیا، جس کی سب سے بڑی مثال تاج محل ہے، جو محبت اور فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اسلامی دنیا کی سلطنتیں اپنی عظمت کے باوجود وقت کے ساتھ زوال پذیر ہو گئی۔ 18 اور 19 صدی میں یورپی استعماری طاقتوں نے ان سلطنتوں کو کمزور کر دیا۔ عثمانی سلطنت بھی اپنی شان و شوکت کھو بیٹھی اور یورپی نوآبادیات کے شکنجے میں مسلم دنیا آ گئی۔ لیکن 20 صدی میں ایک نیا دور آیا جب مسلم ممالک نے آزادی کی تحریکیں شروع کی۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد پاکستان کا قیام عمل میں آیا اور مشرق وسطیٰ کے بہت سے ممالک نے نوآبادیاتی تسلط سے آزادی حاصل کی۔ یہ کہانی مسلمانوں کی فتح و عظمت، علم و حکمت اور مشکلات کے باوجود عزم و استقلال کی علامت ہے۔ اسلامی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم، اتحاد اور انصاف کے ساتھ دنیا میں عظیم کارنامے انجام دیے جا سکتے ہیں۔